کہ مہربان نے 27 روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج 28ویں شب ہے، اور اب بہت مختصر وقت باقی ہے، یا تو 29 روزے مکمل ہوں چاند نمودار ہو جائے، یا 30 روزے مکمل ہوں تو عید منائی جائے۔ اب ماہ رمضان کا خدا کی رحمتوں کا پیکج ختم ہونے میں اب صرف انسان کے پاس اتنے دن باقی رہ گئے کہ 28 روزہ مکمل کرے تو 29 یا پھر 30۔ اگر ابھی تک ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، جتنا کر سکتے ہوں، جتنا پڑھ سکتے ہوں، جتنا خدا کی بارگاہ میں توبہ اور دعا کر سکتے ہوں، یہ بالکل آخری ایام باقی ہیں، اس سے پہلے کہ عید کی رات نمودار ہو جائے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ایک سیکنڈ ماہ رمضان کا بہت قیمتی ہے، سانس لینا تسبیح کے برابر بس اسی مہینے میں، سونا عبادت بس اسی مہینے میں ہے۔ چاند عید کا نمودار ہوا، اب سونا ہوگا، عبادت نہیں ہوگا۔ عید کا چاند نمودار ہوا، سانس ہو، تسبیح کے برابر نہیں ہوگا۔ عید کا چاند نمودار ہوا تو ایک آیت کے بدلے 10 آیتوں کا ثواب، ابھی ایک آیت کے بدلے پورے ختم تلاوت قرآن کا ثواب۔ یا انسان اگر دیکھنا چاہے تو پھر دوبارہ یاد کرے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کہ اس ماہ مبارک میں تمہیں دعوت دی گئی ہے خدا کی بارگاہ کی طرف الی ضیافت اللہ کے مہمان ہیں چاند رات تک۔ چاند نمودار ہوا عید کا، اب آپ جانیں اور آپ کے مسائل جانیں۔ شیطان جو گرفتار تھا وہ چاند رات میں رہا ہو جائے گا، جو دروازے جنت کے کھلے تھے وہ چاند رات میں بند ہو جائیں گے، اور جہنم کے دروازے بند تھے وہ چاند رات میں کھل جائیں گے۔ اور عجیب بات ہے، مومن چاند رات کا انتظار کرے یا مومن ماہ رمضان کے جانے پر دعائے وداع کے ساتھ ماہ رمضان کو سلام پیش کرے۔ یہ ہر سال آپ کی خدمت میں دعائے وداع ماہ رمضان کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو ایسے رخصت کرو جیسے کہ اپنے کسی عزیز کو رخصت کرتے ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بہت سے لوگ بوجھ سمجھ کے پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس عید کا چاند دکھا جان چھوٹے گی، روزوں سے جان چھوٹے گی، پیاس کی برداشت۔ اب غور کیجئے گا، پورا سال وہ ماحول میسر نہیں ہوگا آپ کے لیے، وہ دعاؤں کا ماحول، عبادت کا مزاج، وہ قرآن پڑھنے کی کیفیت۔ انسان اس طرح ماہ رمضان کو رخصت کرے کہ جیسے بوجھ اتار رہا ہے یا جیسے اس کے جانے پر غم زدہ ہے۔ اے اللہ کے مہینے، اے اولیاء خدا کی عید، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امام نے اسے اولیاء خدا کی عید کہا ہے۔ ماہ رمضان اصلاً خدا کے دوستوں کی عید ہے، اور جو عید منانے کے لیے بیٹھے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حلموا الی جوائزکم، آؤ اپنا انعام لینے کے لیے آؤ۔ کہ ماہ مبارک رمضان کے کامیاب ہو جانے والوں کو خدا انعام دیتا ہے عید کی رات میں۔ عید کس کے لیے؟ ایک روایت کے اعتبار سے عید اس کے لیے لیمن امن الوعید، جو خدا کی طرف سے نجات پا گیا، امان اسے مل گئی خدا کی طرف سے وعید کے مقابلے پر۔ وعید عذاب، جہنم، سزا، جو سزا سے بچ گیا اس کی عید ہے، جو جہنم سے بچ گیا اس کی عید ہے، جو خداوند عالم کی ناراضگی سے بچ گیا اس کی عید ہے۔ اس کی عید کہاں ہو سکتی ہے؟ اس پر جہنم واجب ہو چکا ہو، اس پر کیا عید کا اثر ہوگا؟ اس سے خدا ناراض۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں عید کی عجیب کیفیت کہ ساری عبادتوں کو ایک رات کی محنت، ایک رات کی وہ خدا سے دوری۔ عجیب جملہ ہے، غور کیجئے گا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے ملا ہے، فرماتے ہیں گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کرو گے؟ ارشاد فرمایا گناہوں کے کفارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ تم ان مقامات پر ذکر خدا کرو جن مقامات پر ذکر خدا نہیں ہوتا۔ والا کیا مطلب؟ کہ جب تم بازار میں جاؤ اور دیکھو کہ بازار کے سارے لوگ دنیا میں مصروف ہیں، کوئی بیچنے کے لیے آمادہ، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے، اور صرف دنیا داری ہو رہی ہے، امام فرماتے اس بازار میں تم خدا کو یاد کرو، خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ عام طور پر لوگ بازار میں خدا کو یاد نہیں کرتے، مسجد میں یاد کرتے، تو مسجد میں اور لوگ یاد کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ آپ امام بارگاہ میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں تو امام بارگاہ میں اور لوگ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں گناہوں کے کفارے کا ایک راستہ یہ بھی کہ تم اللہ کو ایسے مقام پر یاد کرو کہ جہاں کوئی اور یاد کرنے والا موجود نہ ہو۔ اس لیے ایک ذمہ داری، اور چونکہ بالکل آخری ساعتوں میں، اور آپ سے یہ آخری ملاقات اس ماہ مبارک کے اعتبار سے، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت مشہور روایت ہر سال آپ کی خدمت پڑھی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے کہ ہمارے عنوان سے متصل ہو رہی ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ آمین فرمایا، ان میں سے ایک مرتبہ آمین فرمایا آپ نے جبرائیل امین کی اس دعا پر کہ جس کو خدا نصیب کرے ماہ مبارک رمضان اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ بہت کم ٹائم رہ گیا، اگر ابھی تک سیریس نہیں ہوئے تھے اب سیریس ہو جائیے، اگر ابھی بھی گناہ بخشے نہیں گئے تو یہ اب 2 یا 3 راتیں اور باقی ہیں، اپنے گناہ بخشوا لیجئے، ورنہ اللہ کے رسول نے آمین کہہ دی ہے جبرائیل امین کی دعا پر۔ جبرائیل امین کی دعا یہ کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے، وہ معاف نہیں ہو سکے، سوائے اس کے کہ بعض روایات میں عرفات کے میدان میں اگر کوئی روز عرفہ پہنچ جائے تو شاید اس کے گناہ بخش دیے جائیں، ورنہ ماہ رمضان اب آئندہ سال آئے گا۔ اب یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جتنے گھنٹے باقی ہیں آپ کے پاس، اس میں کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا یقین خدا کی بارگاہ سے حاصل کریں، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عید تو آتی رہے گی، عید کی نماز مستحب پڑھتے رہیے گا، اس سے پہلے ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے جن باقی 2 دعاؤں پر آمین کہہ دیا ہے، ان میں سے ایک دعا ہماری کل کے سورہ ابراہیم کی آیات سے مربوط ہے۔ سورہ ابراہیم کی جن آیات کی تلاوت ہم کل کر رہے تھے، ان کی پیغامات کے اعتبار سے اللہ کے خلیل نے دعائیں مانگی، اس میں ایک دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، پروردگار تو بے شک دعا قبول کرتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار ہمیں بخش دے، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور روز قیامت تمام مومنین مومنات کو معافی عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، جب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے کہ اگر کسی کو زندگی میں والدین نصیب ہوں اور وہ والدین کے نصیب ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کر۔ اب آپ میں سے جن جن مومنین کے والدین حیات ہیں، بالکل جیسے ماہ رمضان کے آخری ایام، عید کی رات آنے سے پہلے ماہ رمضان کی اہمیت، ایسے ماں باپ کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ماں باپ جتنا کر سکتے ہو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ یہ اپنے مقام پر کہ ماں باپ انتقال کر چکے ہوں تب بھی راستہ موجود ہے، مگر جب تک ماں باپ زندہ ہے راستہ آسان۔ سرکار فرماتے ہیں جب ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آ کر کہتا یا رسول اللہ میں نے کوئی گناہ ایسا کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے چھوڑ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں، سارے گناہ کیے، اب سارے گناہوں کے بعد کیا مجھے توبہ مل سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہیں؟ کہتا ہے والد حیات ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے والد کی خدمت کرو، خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ اصحاب نے پوچھا وہ کیوں؟ بخشا تو ابھی بھی جائے گا،
اگر ماں زندہ ہوتی ذرا جلدی بخشا جاتا. تو جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے موقع بہت عمدہ ہے. میں پھر کہوں گا خالی ایک فارمیلٹی پوری مت کیجیے گا کہ آپ نے یہاں سے فون کر دیا والدہ کو یا والدہ کے پاس گئے ماں معاف کر دیجئے، یہ فارمیلٹی. حقیقتاً اپنے سر کو جھکائیے ماں کی خدمت میں، پھر ماں کو ایسے راضی کیجئے کہ اللہ نے آپ کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اللہ کے رسول کے 3 مرتبہ آمین کہنے کا ایک دوسرا حوالہ. تیسری بات، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آمین کہیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے. اور اللہ کے حبیب نے آمین کہہ دیا. 3 باتیں ہر سال کے لیے یاد رکھیے، ماں باپ، ماہ رمضان اور درود آل محمد. اور رہی بات اسماء گرامی پروردگار میں سے سورہ ابراہیم پر واپس آنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجئے کہ بہرحال اب آخر ساعتوں میں دعاؤں کی قبولیت کے لمحات بھی ہیں. جتنا خدا کو یاد کر سکتے ہوں، جتنی دعائیں ابھی تک آپ نے نہ پڑھی ہوں، جیسے کہ آج بھی دعائے ابو حمد صومالی کا انشاءاللہ پروگرام رکھا گیا کہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جائے گی اس دعا کو، اور آپ سماعت کیجئے، ترجمہ ملاحظہ کیجئے گا. دعائے ابو حمد صومالی. تو اسی انداز سے بہت ساری وہ دعائیں جو سال بھر ویسے تو موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، تو کم از کم ان دنوں میں جبکہ آپ کے پاس کچھ وقت مل جاتا ہے، دعائے یستشیر پڑھ لیجئے. دعائے مجید آپ پڑھ چکے، دعائے یستشیر پڑھ لیجئے، دعائے اشرات پڑھ لیجئے، دعائے صباح پڑھ لیجئے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعاؤں میں سے بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ صحیفہ علویہ نامی کتاب کے اندر، بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ کتاب محج الدعوات کے اندر، بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ کتاب مصباح المتحجد کے اندر، بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ کتاب اقبال الاعمال کے اندر، یہاں تک کہ انبیاء کی دعائیں، معصومین کی دعائیں، یا شہزادی کونین کی عطا کردہ دعا دعائے غریق. جو موقع مل سکتا ہے ان ایام میں آپ دعائیں معصومین کی تلاوت کیجئے. اب ایک سوال کہ دعاؤں کو تلاوت کریں تو کیا عربی زبان میں تلاوت کریں یا اپنی زبان میں پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، اجازت ہے آپ کو کہ آپ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ خدا سے کیا بات کر رہے ہیں. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے ایک نام اور ہے پروردگار کے ناموں میں اللطیف. میں نے آپ کی خدمت میں کچھ نام بیان کیے تھے، ان ناموں کے اثرات مجرب شدہ ہیں، تجربے کے ساتھ لکھے علماء نے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ، لطیف کے معنی کیا ہے؟ لطیف کے معنی ہے لطف کرنے والا. لطف کیجئے، کرم کیجئے. یا لطیف کے معنی بہت باریک بین، انتہائی باریکی سے معاملے کو دیکھنے والا. اللطیف. اگر کوئی انسان بڑا پریشان ہو، مشکلات کا شکار ہو، یا تو مریض ہو، لا علاج مرض ہو، یا بچی اور بچے کی شادی کا مسئلہ، رشتے پر ایسی کیفیت ہو کہ رشتے ہو نہیں پا رہے ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور پریشانی میں ایسا مشکلات میں پڑا ہوا ہو یا راستہ سمجھ میں نہ آتا، تو کتاب بحر الغرائب میں آغائے مغربی نے اس عمل کو لکھا کہ انسان خدا کے ناموں میں سے اس نام کو استعمال کرے، لیکن انتہائی طہارت کے ساتھ کہ اگر غسل کرنا چاہے غسل کرے، پھر وضو کرے، اور 2 رکعت نماز بطریق نماز فجر، نماز حاجت کے عنوان میں بطریق نماز فجر پڑھے، مگر خشوع قلب کے ساتھ. اور یہ بات آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جب نماز واجب پڑھتے ہیں تو ہم بوجھ اتارتے ہیں، جب نماز حاجت پڑھتے ہیں تو پھر ہماری حالت کچھ اور ہوتی. تو خشوع اور خضوع قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، پھر مصلی پر بیٹھے ہوئے رب کی بارگاہ میں خشوع قلب کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھے یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو. خدا کا نام ہے تمام تر مشکلات کے حل کے لیے. اول و آخر درود 5 مرتبہ پڑھیں کہ 12 مرتبہ پڑھیں کہ 14 مرتبہ پڑھیں، اول بھی اور آخر.
مگر خدا کا نام یا لطیف ہو یہ 100 بار پڑھ، اور انتہائی توجہ کے ساتھ. اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر ایک دن بھی آپ نے صحیح انداز سے کر لیا تو راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. صلوات پڑھ لیں. خدا کے ناموں میں سے کچھ نام تو وہ تھے کہ جو بیان ہو گئے، کچھ نام وہ جو بیان نہیں ہو سکے، کچھ نام ایسے جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. ماہ رمضان کی دعاؤں میں بھی یہ نام استعمال ہوئے بغیر اشاروں کے. اللہم انی اسألک باسمک المخزون المصون، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جو خزانہ شدہ ہے، المصون جو سب سے محفوظ ہے، اس سے کوئی نہیں جانتا. یا کبھی استعمال ہوا شب عرفہ کی دعا میں، کبھی شب عید الاضحیٰ کی دعا میں، اور کبھی روز عرفہ کی دعا میں. اللہم انی اسألک باسمک، پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر، استأثرت فی علم الغیب، جو تیرے علم غیب کے اندر پوشیدہ ہے، اس سے کوئی نہیں جانتا. الاعز الاجل الاکرم، وہ نام صاحب عزت بھی، صاحب جلالت بھی، اور صاحب کرم بھی. تو کبھی دعاؤں میں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسے حوالے معصومین کے ملیں گے کہ جب معصوم نے خدا کا نام نہیں لیا بلکہ کہہ کر یاد کیا کہ تیرے اس نام کا واسطہ جو خزانے کے اندر پوشیدہ ہے. تو کچھ نام ایسے ہیں جو ابھی تک دنیا والوں کے سامنے تو جیسے معصوم نے ان کو اشارتاً بیان کیا ویسے بیان کیجئے، ورنہ ہر نام اچھا اللہ کا ہے. انسان ہر نام سے چاہے تو اپنی دعا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے. اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو والدین کی عظمت کی دعا تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم عظمت والدین پر یہ دعا بھی، اور نماز مغفرت والدین کا حصہ بھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح میں آیت نمبر 28 میں، رب اغفر لی ولوالدی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو جائے اسے بخش دے. خدا کرے ہم اور آپ ان افراد میں شامل ہوں جو حضرت نوح کے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہوں. یعنی خدا مجھے اور آپ کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مکمل ہو رہی ہیں، اور یہ آخری جملہ تھا 7 دعاؤں میں سے. اور ان آیات میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ مکمل کر دیا. اب خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ والدین سے مراد کیا ہے. والدین سے مراد ہمارے والدین ہیں، یا والدین سے مراد 2 والد ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم عبادت تو نہیں کرو گے سوائے اس سے ایک پروردگار کی عبادت کی. وبالوالدین احسانا، اور 2 والدین کے ساتھ احسان کرو گے. 2 کون؟ 2 والد، ایک والد اور والدہ، والدین وہ بھی، ایک 2 والد. کون سے 2 والد؟ کہ 2 ہی والد ہیں. اسبغ بن نباتہ سے امام فرماتے ہیں جبکہ اسبغ بن نباتہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ امام کا سر شگافتہ تھا، اور اسبغ نے روتے ہوئے وہی جملہ استعمال کیا جو نیشا پور میں صاحبان ایمان نے امام رضا سے کہا تھا. اب صاحبان ایمان ہم نے کہہ دیا ان کو حسن ظن کی بنیاد پر، ورنہ صاحبان اسلام بھی تھے. کہ ایک مرتبہ اپنے جد کی حدیث سنا دیجئے. اسبغ نے یہی جملہ مولا سے کہا تھا، مولا میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ سے اللہ کے رسول کی حدیث سنی. غور کیجئے، کوئی میسم میں تمار سے سنے حدیث پیغمبر، جبکہ میسم کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں کٹے. کوئی مولائے کائنات سے سنے حدیث پیغمبر، جبکہ امام کا سر شگافتہ ہو. بڑا فرق ہے. اللہ اکبر. علی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے کیا تم بات کر رہے ہو، میرے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، تم حدیث سننے کی بات کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ میری خدمت کرو، مجھے دعا دو. مثلا تم مجھ سے حدیث سننا چاہتے ہو. اللہ اکبر.
بالکل وہی مثال جیسے جناب شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں آنے والے نے جب اللہ کے رسول کی حدیث کا ایک مطالبہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فضہ سے، فضہ وہ ہرے رنگ کا کپڑا، اس میں لپٹا ہوا ایک کرتاس ہے، اس پر بابا کی حدیث لکھی ہوئی ہے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب فضہ سے فرمایا کہ ام ایمن سے، گھر میں کنیز سے فرمایا، ڈھونڈا نہیں مل رہا، آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا وائے ہو تجھ پر، کنیز سے فرمایا تجھے نہیں معلوم کہ میرے نزدیک حدیث رسول کی اہمیت اتنی زیادہ جتنی کہ میرے حسن حسین کی اہمیت، یعنی کہ ہماری اور آپ کی تو شاید نگاہوں میں حدیث ایک لفظ استعمال ہوا، بس حدیث پیغمبر۔ اسبغ بن نباتہ مولائے کائنات سے اس وقت پوچھ رہے تھے جبکہ امام علیہ السلام کو ابھی کوئی دوا بھی نہیں دی گئی تھی، صرف آپ کے سر کے زخم کو باندھا گیا، صرف آپ کے چہرے کے خون کو دھویا گیا، اور اسبغ روتے ہوئے کہتا ہے مولا سے، مولا مجھے کوئی حدیث سنا دی۔ کمال ہے، میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ بھی ایک انتظام تھا کہ دنیا دیکھے آ کر کہ جس کے بڑے بھائی کو تم کہتے تھے کہ بخار میں ہذیان ہو گیا، آؤ جس کا سر بالکل دو پارا ہے، وہ حدیث بیان کر رہا ہے، کمال فصاحت و بلاغت ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن اسبغ سنو، بلکہ بعض نے روایت میں لکھا کہ امام نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں ڈالی، اسبغ کی، فرمایا بالکل ایسے اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا تھا، اور ڈال کے فرمایا تھا یا علی مسجد میں جا کے اعلان کیجئے الصلاۃ جامعۃ، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ تھا بلانے کا، قد قامت الصلاۃ نماز کے لیے، الصلاۃ جامعۃ خطبات کے لیے بھی تھی، اور جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ممبر پہ جا کے اعلان کیجئے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس پر خدا کی لعنت، خدا کے رسول کی لعنت، خدا کے انبیاء کی لعنت، خدا کے فرشتوں کی لعنت، اور جو مزدور کی مزدوری نہ دے اس پر خدا کی لعنت، مزدور کی مزدوری کو روک لے اس پر خدا کی لعنت، اور جو اپنا نسب بدل لے اس پر خدا کی لعنت۔ یہ تین افراد کا عنوان تھا، نسب بدلے اس پر، جو غلام آقا سے بھاگ جائے اس پر، اور جو مزدور کی مزدوری نہ دے اس پر۔ کہتے ہیں اسبغ میں نے ایسے ہی جا کے بیان کیا، پچما بھرا ہوا تھا میں بیان کر کے، مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کیا مطلب ہے یا علی، اس بات کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے، میں خاموش رہا، اتر کے گیا پیغمبر کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ لوگ مطلب پوچھتے، فرمایا اسبغ مجھ سے اللہ کے رسول نے، یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے مزدور ہیں، جو ہماری اجرت نہ دے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، میں اور آپ اس امت کے مزدور ہیں، جو ہماری اجرت نہ دے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اسبغ جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے آقا اور مولا ہیں، جو اپنے آقا سے بھاگ جائے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ جا کر کہہ دیجئے یا علی ممبر سے کہ میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، جو اپنا نسب بدل لے اس پر خدا کی لعنت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انتہائی اختصار سے بات مکمل کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم پورا انتظام ہدایت کا کر چکا، اب جو نسب بدل لے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، بالوالدین، والدین روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ یہاں والدین سے مراد اللہ کے رسول اور مولا متقیان، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد۔ اور آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا متقیان نے اپنے شہزادوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم مجھے قبر میں دفن کر دینا تو میری قبر کو بند کرنے سے پہلے آخری اینٹ جب رکھ دو، آخری سلیب کہیے، اینٹ کہیے، پتھر کہیے، جو اس زمانے میں طریقہ دفن کرتا، تو پہلی اینٹ یا پتھر کو اٹھا کے دیکھنا، مجھے میری قبر کے اندر نہیں پاؤ گے۔ یہ بالکل 8ویں امام کے الفاظ اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں، خواجہ اباسلط ہروی سے امام فرماتے ہیں کہ اباسلط جب ہمارا دنیا سے انتقال ہو جائے، جب ہم شہید کر دیے جائیں، تو ہمارا بیٹا مدینے سے آ کر ہمیں نہلائے گا، خبردار حجرے میں جھانکنا مت ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔
کیا مطلب؟ اب آئیے اتفاق سے جب بات سے بات یوں مربوط ہو گئی تو معصوم کو معصوم نہلاتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی غیر معصوم کو معصوم نہلا دے، تو عصمت کی علامت یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی معصوم نہلائے وہ معصوم ہو جائے، لیکن کسی معصوم کو غیر معصوم نہلا نہیں سکتا۔ فرق واضح؟ سلمان معصوم نہیں تھے، مدائن میں غسل و کفن کس کے ہاتھ سے ہوا؟ مولا کائنات کے ہاتھ سے۔ شمعون یہودی کی بیوی جو اسلام قبول کر چکے، مومن ہو چکے تھے، جب شمعون کی بیوی کا انتقال ہوا تو شہزادی کونین نے جا کر اس کے جنازے کے مراسم کو انجام دیا۔ جناب سکینہ بنت الحسین کو چوتھے امام نے اتارا اندر۔ خلاصہ کیا ہوا کہ معصوم کسی غیر معصوم کو نہلا بھی سکتا، کفنا بھی سکتا، قبر میں اتار بھی سکتا، لیکن جو خود معصوم ہو اسے غیر معصوم نہ نہلا سکتا ہے نہ کفنا سکتا۔ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ایک ظاہری لباس کے طور پر کفن کا عنوان قائم کیا جائے، جیسے امام موسی کاظم علیہ السلام کا ایک سلسلہ روایت، اور یہی شکایت تھی ان دو افراد کو امت کے کہ جو مولائے متقیان سے راستے میں ملے تو ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ کو ہم سے کیا شکایت؟ لگتا ہے آپ کے دل میں بغض بھرا ہوا ہمارے بات۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے رسول خدا کو اکیلے نہلایا، کفنا دیا، ہمیں نہیں بلایا، تو آپ کے دل میں بغض تھا کوئی؟ دوسری بات کہ آپ نے حسن کو سکھا کر ممبر پہ بھیج دیا کہ ہمیں آ کر کہیں کہ اترو ہمارے بابا کی ممبر سے اور جاؤ اپنے جا کر بابا کا ممبر تلاش کرو۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ تیسرا جملہ کہ آپ نے جناب سیدہ بنت رسول کو رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا تاکہ ہم جنازے میں شریک نہ ہو سکیں۔ یہ بغض نہیں تو مولا متقیان کسی کی بات کے جواب دینے کے ذمہ دار نہیں تھے، لیکن بڑا تحمل مزاج مولا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْحِلْمُ رَجُلًا لَكَانَ عَلِيًّا، اگر حلم مجسم ہو جائے انسانی شکل میں تو علی ہوں گے۔ بڑا حوصلہ تھا مولا کا۔ مولا متقیان کائنات میں واحد انسان، ان کا لقب ہے اصبر الصابرین، صبر کرنے والوں میں اصبر۔ دو افراد سوال کر رہے ہیں مولا سے، اور امام بڑے سکون سے اطمینان سے فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم کہتے ہو کہ رسول خدا کے غسل و کفن میں تم کو شریک نہیں کیا تو یہ مجبوری تھی،